بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2015 بمطابق 1436 سنہ ہجری کو اللہ تعالیٰ نے مجھے عالم اسلام کی ایک عظیم دینی درس گاہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور و شیخو پورہ سے تکمیل درس نظامی کی دستار فضیلت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے شرف ملا، اور اس موقع پر میرے تمام اساتذہ کرام اور دیگر شیوخ حدیث بھی جلوہ فرما تھے، لیکن ہمارے اساتذہ میں ایک گوہر نایاب اور ایک علم کے ماہتاب جنہیں آج دنیا امیر المجاہدین قبلہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کے نام سے جانتی ہے، آپ کسی مصروفیت کی بنا پر دستار فضیلت کے پروگرام میں تشریف نہ لا سکے، تو اگلے دن ہم نے 2-3 ساتھیوں نے مل کر آپس میں یہ مشاورت کی کہ قبلہ بابا جی کی آستانہ جامع مسجد رحمت للعالمین جا کر قبلہ استاذ گرامی سے دستار بندھوانے کا شرف حاصل کر سکے۔ دوستوں کی مشاورت کے بعد ہم نے چند مختصر تحائف قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں لے کر جب حاضر ہوئے، آپ کے خادم خاص استاذ العلماء حضرت علامہ صفدر حسین رضوی صاحب آپ سے ملاقات ہوئی، آپ کو پیغام پہنچایا کہ قبلہ استاذ محترم دامت برکاتہم العالیہ سے ہم نے ملاقات کرنی ہے۔ آپ نے پیغام پہنچایا، کچھ دیر کے بعد قبلہ استاذ محترم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں بلوایا۔ ہمارے ہاتھوں میں تحائف دیکھ کر جب ہم نے پیش کیے تو قبلہ استاذ صاحب بہت ناراض ہوئے اور آپ فرمانے لگے کہ جھلیو تسی تے طالب علم ہو، یا اتنے قیمتی اور اتنے مہنگے تحائف تم نے کہاں سے لائے؟ یقیناً تم قرض لے کر ہی تم نے یہ تحائف ہمارے لیے لائے ہوں گے۔ ہم نے بصد اصرار استاد صاحب کو کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، یہ ہم نے اپنے ہی جیب سے بغیر کسی سے قرض اٹھائے، یہ ہم نے آپ کی محبت میں ایک مختصر سا تحفہ پیش کیا ہے۔ تب جا کر قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ تحائف ہم سے وصول کیے اور فرمایا کہ بیٹا کیسے آنا ہوا؟ ہم نے عرض کی حضور، آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوئے تاکہ آپ سے دستار بندی کا شرف حاصل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ رات آپ کی دستار ہو نہیں گئی؟ ہم نے عرض کی حضور دستار تو ہو گئی، لیکن آپ سے بھی دستار بندوانے کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے دستار بندوا کے تم نے کیا شرف پانا ہے؟ آپ نے بزرگوں سے دستار کروا لی ہے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی وہ عاجزی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ شفیق بھی انتہا درجے کے تھے اور آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا، مجھے کہتے ہیں چل لے آ دستار۔ میں آپ کے پاس دستار لے کے جب قریب پہنچا تو آپ اپنی چارپائی پر بیٹھے تھے، اپنی عادت کے مطابق اپنے پاؤں نیچے کر کے بیٹھے تھے۔ آپ نے جالی والی ٹوپی سر پہ جو ہے وہ پہنی ہوئی تھی، اور آپ نے سبحان اللہ، میں اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مالک کریم، میرا اگر کوئی عمل تجھے پسند نہ آئے تو یہ عمل کہ میں نے تیرے ایک مقرب بندے عاشق رسول امیر المجاہدین کے قدموں کو بوسہ دیا ہے، اور آپ کی خدمت بابرکت میں بیٹھ کر چند الفاظ آپ سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ الہی، اس صحبت کے طفیل ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے مواخذہ نہ فرما۔ اور اس وقت میرے لیے یہ سب سے بڑی خوش نصیبی تھی کہ میں قبلہ بابا جی کے قدمین میں بیٹھ کر آپ کے قدموں کو دبا رہا تھا، اور آپ کے قدموں کو میں نے بوسہ دیا، اور آپ میرے سر پر دستار کے پیچ پھیر رہے تھے، دستار باندھ رہے تھے، اور دستار باندھتے ہوئے آپ نے مجھے تاریخی جملے ارشاد فرمائے۔ وہ الفاظ ایسے قیمتی ہیں کہ جب وہ الفاظ میرے کانوں سے آج بھی ٹکراتے ہیں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے سامنے جلوہ فرمائے۔ آپ فرما رہے تھے کہ مولانا، میرا آپ کو دستار باندھنے کا مقصد اور مطلب پتہ ہے کیا ہے؟
دستار باندھنے کا مطلب یہی ہے کہ کبھی بھی ناموس رسالت کے ساتھ غداری نہیں کرنی۔ اللہ اکبر! ایسے عظیم استاذ، ایسے عظیم قائد اور ایسے عظیم انسان کہ ہر وقت، ہر لحظہ، ہر گھڑی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس رسالت کی سوچ اور فکر میں ڈوبے رہتے تھے۔ ناظرین، یہ 2015 کا وہ سال ہے جس وقت تک لوگ امیر المجاہدین کو اس لیول پر نہیں پہچانتے تھے اور اس لیول پر آپ کی شہرت بھی نہیں تھی۔ اس سے تو کئی سال پہلے بھی امیر المجاہدین نے جو ہے وہ اس بیڑے کو اٹھایا ہوا تھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا تحفظ کرنا ہے۔ اللہ کریم اس پیاری نصیحت کو سن کر جو قبلہ بابا جی علیہ رحمہ نے ہمیں فرمائی تھی 2015 میں، اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو اس پیاری نصیحت پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔